ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت انہوں نے فرمایا ایک انصاری شخص نے بنی العجلان قبیلے بنی العجلان کی خاتون سے نکاح کیا۔ ایک انصاری شخص نے قبیلے بنی عجلان کی خاتون سے نکاح کیا اور ان سے صحبت کی اور اس کے پاس شب گزاری، یعنی جس خاتون سے نکاح کیا تھا ان کے ساتھ دخول کیا، صحبت کی اور ان کے پاس رات گزاری۔ پس جب صبح ہوئی تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کو باکرہ نہیں پایا، کنواری نہیں پایا۔ تو اس خاتون کا مسئلہ، اس لڑکی کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو آپ نے لڑکی کو بلایا اور پوچھا تو اس نے کہا بلا کیوں نہیں، قد کنت عذرا، میں تو باکرہ تھی، یعنی میری بکارت زائل نہیں ہوئی تھی، میں باکرہ تھی، یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا تو ان دونوں نے لعان کیا، قسم کھا کر کہا، اور پھر ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی گئی۔ اور صحبت کی وجہ سے چونکہ مہر واجب ہو گیا تھا لہذا اس انصاری صحابی نے اس خاتون کو مہر دے دیا اور رخصت کر دیا، الگ کر دیا، نکاح ختم کر دیا گیا۔ اور چونکہ صحبت کی وجہ سے مہر واجب ہے، مہر بھی دے دیا گیا۔ تو دو چیزاں ہونے، بکارت کے زوال کا ایک سبب کبھی بدکاری بھی ہوتا ہے، زناکاری کی وجہ سے بھی زائل ہوتی ہے، اور کبھی بڑی عمر کو پہنچ جائے اگر عورت، یا کھیل کود میں یا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے زیادہ واک کرنے سے، زیادہ کھیل کود وغیرہ میں کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا خواہ مخواہ کے تہمت نہیں لگانا چاہیے۔ تہمت لگانے سے احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ تہمت لگانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، پاک دامن عورت پر خاص طور پر تہمت لگانا گناہ ہے۔ تو اس خاتون کے بارے میں جب انہوں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں تو عذرا ہی تھی، یعنی باکرہ ہی تھی، میری بکارہ زائل نہیں ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق فرما دی، لعان کا حکم دیا اور شوہر سے کہا کہ وہ مہر دے دے۔ بہرحال وہ نکاح ختم کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 2071۔ چونکہ یہاں پر باکرہ نہ ہونے کی، یعنی باکرہ ہونے کی نفی کرنا، یہ بھی ایک طرح کی تہمت لگانا ہے کہ عورت باکرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک زنا کے ذریعے یا بدکاری کے ذریعے اپنی بکارت کو زائل کر دی ہے، چونکہ یہ بھی ایک تہمت کا معاملہ تھا، اس لیے یہاں پر لعان کیا گیا۔ حدیث نمبر 2071۔ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا حیوۃ بن شریح الحضرمی عن ضمرۃ بن ربیعۃ عن ابن عطاء۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم شب جمعہ کی رات مسجد میں تھے تو ایک شخص نے کہا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص کو پائے اور اس کو قتل کر دے، جس شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ پائے اس شخص کو اگر قتل کر دے تو قتل تم ہو، قتل کے بدلے تم اس شخص کو قتل کر دو گے، یعنی شوہر کو۔ وَإِن تَكَلَّمَ، اور اگر بولتا ہے، قتل نہیں کر کے صبر کر کے خاموش بیٹھتا ہے، حالانکہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی شخص کو پائے تو اس کو قتل کر دے، قتل کر دیا تو بھی مشکل ہے، اس کو تم قتل کے بدلے قاتل کو قتل کر دو گے، اور اگر کہتا ہے قتل کرنے کے بجائے اگر آ کر کسی سے ذکر کرتا ہے تو تم اس کو رجم کرتے ہو، کوڑے مارتے ہو۔ یعنی دو صورتیں ہیں یہاں پر، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی کو پائے تو ظاہر بات ہے غیرت میں آ کر، غصے میں آ کر اس کو قتل کر دے گا، قتل کر دے گا تو پھر قتل کا بدلہ قتل ہے، شوہر کو یہاں پر قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر خاموش گواہ نہ پیش کرنے کی صورت میں قتل کر دیا جائے گا اس کو، اگر شوہر گواہ پیش کر دیں تو اس کا قتل کرنا واجب ہے، شریعت کو اجازت دے رہی ہے نا غالباً۔ یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ شوہر حاکم وقت کے پاس ذکر کیے بغیر اسی وقت آن دا اسپاٹ، اسی موقع پر اگر اس شخص کو قتل کر دے تو اسلامی اعتبار سے قتل کا بدلہ قتل ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں ابھی وہ، تم اس کو قتل کر دو گے، اور اگر وہ بیان کرے آ کر اور گواہ پیش نہیں کر سکا تو اس کو کوڑے لگائیں گے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ خاموش رہنا بھی مشکل ہے، بولنا بھی مشکل ہے، تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ تو اللہ کی قسم آپ فرماتے ہیں ضرور بضرور میں اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کروں گا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو پائے، یعنی اپنی بیوی کو اگر کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا جس شخص کو وہ اپنی بیوی کے ساتھ پایا ہے قتل کر دینا چاہیے یا خاموشی اختیار کر لینا چاہیے؟ تو انہوں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا
تو اللہ تعالیٰ نے لعان کی آیتیں نازل فرمائیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پائے، اجنبی کو، کہ بیوی اگر زناکاری میں، بدکاری میں اگر بیوی کو پائے، ملوث پائے، آدمی کے ساتھ دیکھ لے اور اس کے پاس 4 گواہ موجود ہے تو بیوی پر حد جاری کی جائے گی، اور اگر گواہ موجود نہیں ہیں اور بیوی اقرار کر لے اس بات کا تب بھی اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اب مسئلہ اس صورت میں ہے جب شوہر کے پاس گواہ نہ ہو، 4 گواہ نہ ہو اور بیوی بھی نہ مانے، اقرار نہ کرے، اپنے جرم کا اعتراف نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان لعان کیا جائے گا اور ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، نکاح ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لعان کی آیتیں نازل فرمائیں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے سوا ان کے کوئی گواہ نہیں ہے، صرف انہوں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو ایک آدمی کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں ان کو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دینا چاہیے، کہنا چاہیے۔ شوہر پہلے یہ کہے کہ میں اپنی بیوی پر جو تہمت لگا رہا ہوں میں اس میں سچا ہوں، 4 مرتبہ کہے، 5ویں مرتبہ کہے اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر دوسرا مرحلہ بیوی کا ہوگا، بیوی بھی 4 مرتبہ گواہی دے، 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ شوہر مجھ پر جو تہمت لگا رہا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے، اگر وہ تہمت لگانے میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ بیوی بھی جب اس عمل کو پورا کر دے، گواہی دے 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے، تو پھر اب شوہر اور بیوی کے درمیان حاکم وقت تفریق کر دے گا، دونوں کے نکاح کو ختم کر دے گا۔ پھر وہ شخص اس کے بعد آئے، جب لعان کی آیتیں نازل ہوئی تو پھر وہ اس کے بعد اپنی بیوی کو تہمت لگاتے ہوئے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان لعان فرمایا، یعنی ان دونوں نے 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دی، اس کے بعد پھر ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین ہے کہ یہ خاتون جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ سیاہ لڑکا، کالا لڑکا تولد کرے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ خاتون جس پر تہمت لگائی گئی تھی وہ ایک ایسا لڑکا تولد کی جو سیاہ تھا، کالا تھا اور گھنگریالے بال والا تھا، یعنی جس شخص کے ساتھ وہ خاتون پائی گئی اسی شخص کی مشابہت لڑکے میں پائی گئی، لیکن یہ حد جاری کرنے کے لیے بنیاد نہیں بن سکتا۔ اگر اس کی بنیاد پر حد جاری کی جا سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیافہ شناسی کی بنیاد پر حد جاری فرماتے تھے، کیونکہ حدود کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے حدود کو جاری کرنے کے بجائے ساقط کرنے کی کوشش کرو، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جھوٹی گواہی دے دے، غلط بیانی سے کام لے اور بے قصور کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دے، بے قصور کو قتل کروا دے، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ حدود جاری کرنے کے سلسلے میں پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اچھی طرح پوچھ تاچھ کرنا چاہیے۔ چہرہ وغیرہ جو دیکھا ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ یہی شخص ہے یا تم نے کسی اور کو دیکھا ہے، جیسا کہ اس کے تفصیلی احکام فقہ کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان لعان فرمایا، تفریق فرما دی، اور یہ بھی فرمایا کہ قیافہ شناسی کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ یقین ہے کہ یہ تہمت سچی ہے اور یہ عورت جس شخص کے ساتھ پائی گئی ہے لڑکے میں اسی کی مشابہت آئے گی۔ حدیث نمبر 2069 حدثنا احمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن مالک بن انس عن نافع عن ابن عمر ان رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہما والحق الولد بالمرأة۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے لعان کیا اور اس کے لڑکے کی نفی کی، یعنی وہی اپنی بیوی پر انہوں نے تہمت لگائی کہ وہ غیر کے ساتھ پائی گئی اور لعان کیا، اور لڑکے کی بھی نفی کر دی کہ یہ لڑکا میرا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق فرما دی، شوہر اور بیوی کو الگ کر دیا، نکاح ختم کر دیا اور لڑکے کو عورت کے ساتھ شامل کر دیا، یعنی لڑکے کے نسب کو عورت کی طرف منسوب کر دیا کہ وہ جس کے ساتھ پائی گئی ملوث تھی وہ لڑکا اسی کا ہوگا، شوہر کا نہیں۔ حدیث نمبر 2070 حدثنا علی بن سلامۃ النیسابوری حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال ذکر طلحۃ بن